Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and safe. Today my class is for 7th class students. Subject geography and topic is environment. Dear students, whatever we see in our surroundings is called an environment. That means school buildings, ground, trees, animals, open fields, the road, water, food grains, vegetation, etc. are parts of our environment. Actually, environment is our basic life support system. It provides us the air we breathe, the water we drink, the food we eat and the land where we live. बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम अपने आस पास पड़ोस में नज़र डालते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे अभी हम स्कूल के बाहर, स्कूल के इर्द गिर्द देखेंगे तो हम देखेंगे बहुत सारे पेड़ पौधे, हम देखेंगे बहुत सारे एनिमल्स, ओपन फील्ड देखेंगे, हम रोड देखेंगे, हम इसी तरह से ग्राउंड देखेंगे, वाटर, फूड ग्रेनर्स, वेजिटेशन, यानी जो भी चीज़ें हम अपने आस पास देखते हैं वो सब हमारे इस एनवायरनमेंट, इस माहौल का हिस्सा है। माहौल जो है ये इंसान की ज़िंदगी के लिए निहायत ही ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी में अहम रोल अदा करता है। जैसा कि एनवायरनमेंट से ही हमें फ्रेश एयर मिलता है, वाटर हमें मुहैया होता है, इसी तरह से फूड ग्रेन्स जो हम खाते हैं ये भी हमें इसी ज़मीन से, इसी एनवायरनमेंट से हासिल होते हैं। यानी जो भी इंसान की ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी है, बेसिक लाइफ सिस्टम, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो हमें इसी ज़मीन से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है, यही एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, now we will discuss on the components of environment. Environment depends on three basic components, that is natural, human made and human. We will discuss on one by one. देखो बच्चों, तो जब हम इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, यानी तीन हिस्से हैं। पहला है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन एंड नेक्स्ट वन इज ह्यूमन मेड। तो नेचुरल में हम देखेंगे कि नेचुरल में लिविंग थिंग्स हैं, यानी लिविंग थिंग्स को हम बायोस्फीयर कहेंगे। इसके बाद लैंड है, इसको लिथोस्फीयर कहेंगे। लिथोस्फीयर बायोस्फीयर में तमाम जो भी हम जानदार लिविंग थिंग्स देखते हैं अपने आसपास, जैसे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन्स हैं वगैरह, ये सब बायोस्फीयर में आएंगे। तो लैंड में देखेंगे हम, लिथोस्फीयर में देखेंगे लैंड है, पहाड़ है, ज़मीन है, फील्ड्स है, ग्रास लैंड है वगैरह, ये लिथोस्फीयर में आएंगे। इसके बाद एयर, ये एटमॉस्फेयर में आएगा। इसी तरह से वाटर, ये हाइड्रोस्फीयर में आएगा। तो इन पर हम अलग से बात करेंगे, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, अलग से हम इन पर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में इतना यहाँ पर काफी है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात याद रखो कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, यानी जो नेचुरल है इसमें ह्यूमन मेड भी है और नेचुरल भी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर मिसाल दे दूंगा कि इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक है। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो उसके बाद नेक्स्ट वन इज, यानी इसका जो दूसरा हिस्सा है वो है ह्यूमन। ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन में देखते हैं हम सबसे पहले इसमें इंडिविजुअल, यानी एक फर्द। जब बहुत सारे अफराद जुड़ते हैं तो फैमिली बनती है, यानी जब 2, 3, 4 जुड़ते हैं तो फैमिली बनती है। जब पहले एक इंसान, उसके बाद उसके साथ दूसरा इंसान जुड़ता है, फिर उसके साथ तीसरा इंसान, 2, 3 जब जुड़ते हैं तो वो फैमिली बनाती है। बहुत सारी फैमिलीज जब आपस में जुड़ती हैं, यानी 2, 3, 4 फैमिलीज, 10 फैमिलीज तक या ज्यादा फैमिलीज जुड़ते हैं तो वो कम्युनिटी बनती है। यानी कम्युनिटी को हम इन अदर वर्ड्स सोसाइटी भी कहते
ہیں یعنی سوسائٹی سماج. تو اس کے بعد جب بہت ساری سماج بہت ساری سوسائٹیز بہت ساری کمیونٹیز جڑتے ہیں پھر ان کے درمیان ریلیجن بھی ہوتا ہے مذہب بھی ہوتا ہے. مذہب کے اعتبار سے ان کے جو وارشپ پلیسز ہوتے ہیں ہاں یہ سب ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایجوکیشنل کے اعتبار سے ان کی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے ہاں ان کی ریلیجیس کے اعتبار سے ایجوکیشن یا ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو یہ ایجوکیشن ہے یہ بھی ہوتا ہے اس میں. اس کے بعد ہے اقتصادیات اکانومکس ہے اقتصادی مالی حالت یہ بھی ہوتی ہے. پھر جیسے ہم دیکھتے ہیں دکان ہوتا ہے بازار ہوتا ہے یعنی ان تمام چیزوں کے لیے جیسے انڈیویجول ہے ہیومن ہے فیملی ہے کمیونٹی ہے ان کے لیے مذہب بھی ہوتا ہے ان کے لیے ایجوکیشن بھی ضروری ہے ان کے لیے اقتصادیات مالی بھی مالی یہ سچویشن وغیرہ یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد پھر پولیٹیکل سچویشن یہ پولیٹکس بھی ہوتی ہے پولیٹیکل سچویشن بھی ان کے لیے ہوتی ہے رہن سہن کے لیے سماج میں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد ہے جو تیسرا حصہ ہے تیسرا کمپوننٹ ہے اس کا وہ ہے ہیومن میڈ یعنی ہیومن میڈ جو انسان کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جیسے بلڈنگز ہیں یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے. اسی طرح سے پارکس انسان نے بنائی ہوئی ہے برجز روڈز مونومنٹس انڈسٹریز وغیرہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بنائی ہے. چونکہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت دیتا ہے دماغ دیتا ہے ایسی چیزیں بنانے کی پھر انسان بہت ترقی کر کے آگے چلتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں آج جیسے پچھلے سال ہسٹری میں ہم نے پڑھا کہ انسان کی زندگی میں اینشنٹ ہسٹری میں جب ہم نے پڑھا کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن سے وہ بے خبر تھا. ہاں پھر جب انسان نے آہستہ آہستہ رفتہ یہ چیزیں سیکھی ان میں ڈیولپمنٹ کی انوینشن نئے انوینشنز ہوئے تو انسان کی زندگی میں انقلاب آیا. انقلاب کی وجہ سے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہی انسان کو گائیڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو صلاحیت دیتا ہے جس کی وجہ سے پھر انسان دن بدن ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیومن میڈز ہیں یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ انسان کو صلاحیت دیتا ہے تو انسان اپنی صلاحیت سے پھر ان پر محنت کر کے ان کو کام میں لاتا ہے. جیسے بلڈنگز اس میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ کس نے بنایا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس میں مٹی استعمال ہوتی ہے اس میں لکڑی استعمال ہوتی ہے اس میں پتھر استعمال ہوتے ہیں وہ سب بنائی ہوئی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی. اب انسان ان کو کام میں لا کر یہ ہیومن میڈ بن گیا. اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. جیسے پارکس یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ویجیٹیشن پارکس کی جو پارک جو ہوتی ہے اس میں اہم چیز ہوتی ہے ویجیٹیشن. تو ویجیٹیشن کو ذرا انسان کو ہی دکھائے لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دھیان ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے. اس طرح سے برجز روڈز مونومنٹس انڈسٹریز یہ سب جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے انسان ان پر محنت کرتا ہے اپنے کام میں لاتا ہے تو پھر یہ ہیومن میڈ تو بن گئی. تو اب بچوں اب مجھے امید ہے کہ آپ کو اتنا اچھے طریقے سے آج سمجھ آیا ہوگا. نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ جو ہمارا لیسن ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے اس کے بایوسفیئر لتھوسفیئر ایٹماسفیئر ہائیڈروسفیئر کے بارے میں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اب بیٹھو اللہ کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.